السلام علیکم لسنرز، آج میں ایک شارٹ سٹوری ریڈ کرنے جا رہی ہوں جو کہ لکھی ہے سارہ عمر نے، اور میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ یہ سٹوری مشرق سنڈے میگزین میں شائع کی گئی تھی جس کا نام ہے غزہ کی شام۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ احمد کی آنکھ سورج کی کرنوں سے کھلی تھی جو کھڑکی سے چھن کر اس تک پہنچ رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں میچ کر اطراف کا جائزہ لیا تھا تو نظر اس کتاب پر پڑی جو وہ پڑھتے پڑھتے سو گیا تھا۔ رات اسے کربلا کی تاریخ پڑھنے کا دل چاہا تو وہ یہ کتاب بک شیلف سے نکال لایا تھا۔ کتاب پڑھتے پڑھتے ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ گھڑی پر نظر پڑتے ہی وہ جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر ولا کافی شاپ پر پہنچا۔ بعض اوقات وہ صبح کافی الباقدل کافی شاپ سے پیتا تھا کیونکہ اسے کافی پیتے باہر کا منظر بے حد سکون بخشتا تھا۔ یہ دونوں ہی کافی شاپ غزہ کے سمندر کے کنارے واقع تھیں۔ فیولا بہت وسیع و عریض کافی شاپ تھی جسے سمندر کے بالکل اوپر اس طور سے بنایا گیا تھا کہ سمندر کی لہریں جب پتھروں سے ٹکراتیں تو ایسا محسوس ہوتا کہ کافی پینے والا گویا سمندر کے اندر بیٹھ کر کافی کا لطف لے رہا ہے۔ اور بس یہی نہیں، یہاں نہایت خوبصورت ریزارٹ، استراحے، بازار اور ریسٹورنٹ موجود تھے۔ احمد کو ہمیشہ سے غزہ کی خوبصورتی متاثر کرتی، مگر اس سے زیادہ خوبصورت یہاں کے لوگوں کے دل تھے۔ فلسطینی نہایت مہمان نواز اور ملنسار تھے۔ احمد کا تعلق کویت سے تھا لیکن وہ غزہ میں بحیثیت اخباری رپورٹر کام کر رہا تھا۔ وہ اکثر اپنے فیچر اور اخبار کا کام سمندر کے کنارے بیٹھے بیٹھے ہی کرتا تھا۔ فلسطینی عرصہ دراز سے اسرائیلی فوجیوں کا ظلم برداشت کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود غزہ سمیت اس ریاست میں زندگی ہستی مسکراتی تھی۔ اس ہستی بستی زندگی کو جڑنے میں کچھ مہینے لگے تھے۔ فلسطینی تو ویسے بھی اسرائیلی جارحیت کے عادی تھے، مگر ہر گزرتے دن نے دنیا کو ثابت کر دیا تھا کہ اسرائیلی فوج کو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں مگر انسان نہیں، کیونکہ انہوں نے انسانیت کو ایسا اپنے پیروں تلے روندا تھا کہ شیطان بھی ان کے کرتوت دیکھ کر شرما گیا تھا۔ رہائشی علاقوں پر بمباری کر کے نہ صرف ہزاروں معصوم انسانوں کو موت کی نیند سلایا گیا بلکہ زندہ رہ جانے والوں سے نیند کی نعمت بھی چھین لی گئی۔ لاکھوں افراد بھوکے پیاسے تھکن سے نڈھال بے یار و مددگار بچوں کو گودوں میں اٹھائے کبھی اسپتالوں کے فرش پر پناہ لیتے تو کبھی اسکولوں کے کھلے میدان میں، مگر وہاں بھی گولے بارود کی مہک ان کا پیچھا نہ چھوڑتی۔ مہینوں اور دنوں کا حساب کرنا بے حد آسان ہے، لیکن مہینوں ایسی زندگی گزارنا جس میں اگلی صبح کی خبر نہ ہو کہ وہ اس جہاں میں گزرے گا یا اگلے جہاں میں، یہ بے حد تکلیف دہ امر ہے۔ گھر کے گھر اجڑ گئے، خون کی ندیاں بہا دی گئیں۔ کبھی بچوں کے سامنے ان کی ماؤں بہنوں کے سامنے جاتی کا نشانہ بنایا جاتا، کبھی نہتے شہریوں کو بم کے گولے سے اڑا دیا جاتا۔ ملبے میں دبے زندہ افراد مدد کے لیے پکارتے پکارتے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ جب ہسپتالوں میں پناہ لی گئی تو ہسپتالوں کو ہی بم سے اڑا دیا گیا۔ ایک ہی بار میں مریض، زخمی، ڈاکٹر، نرسیں سب جان سے گئے۔ انسانی جانیں اتنی عذرا تھیں، یہ تو غزہ میں رہنے والے دیکھ رہے تھے جو اپنی جان بچانے سے قاصر تھے۔ مرتے ہوئے دوسرے لوگوں کی مدد کیسے کر پاتے؟ انسانی انخلا غزہ کی شمالی پٹی کے ایک سرے سے شروع ہوا اور دیر البلا سے ہوتا ہوا خان یونس جا پہنچا۔ رافع کے مقام تک پہنچتے پہنچتے سینکڑوں کے حساب سے انسانی جانیں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ درد کو لکھنا آسان ہے لیکن درد کو سہنا بے حد مشکل۔ اسی باعث احمد اس ظلم کو دیکھ کر حیرت زدہ تھا۔ جنگ کے دنوں میں وہ مسلسل اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر غزہ سے متعلق خبریں اور اپڈیٹس اپنے تاثرات کے ساتھ ڈالتا رہا۔ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کی ویڈیوز اور تصاویر پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے۔ اسے رہ رہ کر کربلا کا میدان یاد آتا تھا۔ تاریخ کربلا پڑھتے وہ یہی سوچتا رہتا کہ اتنا ظلم کرتے کسی کو خوف نہیں آیا، زمین نہیں کانپی، یہ دشت و صحرا لرز نہیں اٹھے۔ اس وقت تو سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا کہ کربلا کا منظر پوری دنیا کو دکھایا جا سکتا، لیکن آج کے دور میں تو سسکتے بچوں سے لے کر ٹکڑوں میں بکھری لاشوں کے مناظر جگہ جگہ دکھائے جا رہے ہیں، لیکن نہ روح کانپ رہی ہے، نہ دل خوف خدا سے لرز رہے ہیں۔ ہر شخص اپنی دنیا میں مگن ہے۔ لوگ خیموں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں اور ہر گزرتا جہاز، ہر اونچی آواز، ہر گرج چمک ننھے بچوں کو نیند سے جگا دیتی ہے۔ جب ہم خدا بن کر فیصلے کرنے لگتے ہیں تو خدا ہمیں انسان بھی نہیں رہنے دیتا۔ اسرائیلی فوج کا بھی یہی حال ہے کہ جو زمینی خدا بن کر فلسطینیوں پر ظلم کی ہر حد توڑ چکی ہے۔ احمد کو یہی لگتا کہ جتنی جا رہی ہے چند ماہ کی مدت میں غزہ نے دیکھی ہے، اس کے رہائشی کبھی زندہ بچ بھی گئے تو کبھی عام انسانوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ ایک عام انسان ایک قتل دیکھ لے تو اس کے لاشعور میں ساری زندگی بھیانک خواب کی مانند بنتا رہتا ہے، اور غزہ میں تو انسانوں نے انسانیت کا قتل عام دیکھا ہے۔
ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہے کہ کسی کا دودھ پیتا بچہ بچھڑ گیا تو کسی کا سارا خاندان۔ ہم ایک ہی منظر بار بار دیکھ چکے تو بس بیزار ہو جاتے ہیں۔ غزہ کے لوگ بھی اس جنگ سے بیزار آ چکے ہیں۔ احمد حسب معمول جنوبی غزہ میں رپورٹنگ کرتے ایک ملبے کا ڈھیر بنی عمارت کے قریب موجود تھا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے پھر اس علاقے میں میزائل سے حملہ کیا گیا۔ کچھ لوہے کے ٹکڑے اڑ کر احمد کو بھی آ لگے تھے جس کے باعث اسے شدید چوٹیں آئیں۔ اس کے ساتھ موجود کیمرہ مین اسے ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال میں بھی سہولیات ناکافی تھیں، پھر بھی احمد کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ اس کے سوشل میڈیا پر آتے ہی اس کے فالوورز میں کہرام مچ گیا تھا۔ ہر کوئی اسے بخیریت دیکھنا چاہتا تھا۔ حالانکہ اس وقت وہ جہاں تھا وہاں کوئی شخص بھی ذہنی اور جسمانی طور پر عافیت میں نہ تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر کویتی حکومت کی جانب سے اسے خصوصی طیارہ بھیج کر کویت واپس بلا لیا گیا تاکہ اس کا علاج معالجہ بہتر طور پر ہو سکے۔ اپنی جان بچانے کی خاطر اس کا جانا ضروری تھا کیونکہ اسے محسوس ہوتا تھا کہ کچھ زخم اندرونی ہیں جو اندر ہی اندر رس رہے ہیں۔ اسے صحت مند ہو کر سرزمین پر واپس لوٹنا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ لوٹے یہاں جنگ بند ہو چکی ہو، امن قائم ہو چکا ہو۔ دھکے دھکے قدموں سے کویت ایئرپورٹ کی جانب قدم بڑھاتے وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ کربلا کی شام کی تو کبھی سویر ہو گئی تھی، مگر نہ جانے غزہ کی شاموں کو کب سویر نصیب ہوگی۔ امید کرتی ہوں یہ شارٹ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ شارٹ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔